میں کام چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور بس دعائیں کرنے لگا۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ مجھے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد فون بجا۔ اس بار نمبر وفا کا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں فون اٹھایا تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ وفا ہچکیوں میں بول رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس نے جو لفظ کہے انہوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی جان، بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، میرے کانوں میں شور سا مچ گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میرا بچہ، میرا وہ بچہ جس کے خواب میں نے پردیس کی تنہائی میں دیکھے تھے، جو میری محرومیوں کا سہارا بننے والا تھا، وہ اس دنیا میں آئے بغیر ہی چلا گیا تھا، اور میری بے زبان بیوی وہ یہ سب اکیلے سہ گئی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ محسوس ہوا تھا، اور میں یہ سوچ کر ٹوٹ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسی دن چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا تھا۔ دل میں ایک ہی ضد تھی کہ اب کسی حال میں شفا کے پاس جانا ہے، مگر قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا۔ میری درخواست رد ہو گئی اور میں وہیں پردیس میں بیٹھا رہ گیا۔ اس دن کے بعد میرا حال اور بھی بگڑ گیا۔ میں دن میں کام کرتا اور رات کو تڑپتا رہتا۔ کبھی کبھی فون شفا کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ بول کچھ نہیں پاتی تھی، بس بری طرح رونے لگتی۔ اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی، مگر اس کے پاس وہ لفظ نہیں ہوتے تھے جس سے وہ اپنا دکھ بیان کر سکے، اور میرے پاس وہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا جس سے میں اسے تسلی دے پاتا، کیونکہ میرا اپنا حال بھی اسی جیسا ہی تھا۔ میرا اس دنیا میں شفا کے سوا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، اس لیے اس کی تکلیف مجھے اندر سے نوچ ڈالتی تھی۔ میں نے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ایسے وقت گزرتا گیا اور پورے 2 سال بعد آخر کار مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اچانک وطن واپس آ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، شفا نے مجھے دیکھا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا، وہ دوڑ کر میرے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی خود کو نہ روک سکا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ انہیں میرے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی، مگر شفا کی حالت نے میری جان نکال دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، جیسے اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہو۔ میں گھبرا گیا، میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً اپنی ساس سے پوچھا کہ شفا کو یہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ بھری آواز میں بولی، اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ میں شفا کو لے کر کمرے میں آیا تھا، اسے سینے سے لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ وہ خود کو سنبھالے، کہ زندگی یہی ختم نہیں ہوگی۔ مگر سچ یہ تھا کہ میں خود اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے لفظ اسے دلاسا دے رہے تھے، اور میرا دل خود کو تھامنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں اچانک مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میں چونک گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً شفا کی طرف دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ابھی میں کچھ سمجھ پاتا کہ دروازہ کھلا اور میری سالی وفا ایک بچے کے پیچھے دوڑتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ وہ 1 سال کے قریب کا بچہ تھا، جو ننھے ننھے قدموں سے لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وفا نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا اور شرمندگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، شیان بہت پریشان کرتا ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، میرا دل عجیب سی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے حیرت اور الجھن کے عالم میں پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ میری آواز خود مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ وفا کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ بولی، میں نے یہ بچہ گود لیا ہے، کب تک بے اولادی برداشت کرتی؟ پہلے تو سوچا تھا کہ شفا کا بچہ ہو جائے گا تو میں اپنے بھانجے کے ساتھ ہی دل لگا لوں گی، مگر جب شفا کے ہاں مردہ بچے کی پیدائش ہوئی تو گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا۔ اس ویرانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ میرے سسرال میں کسی رشتہ دار کا بچہ تھا، پیدائشی تھا تو انہوں نے ہمیں دے دیا۔ وفا بولتی جا رہی تھی، مگر اس کی آواز میرے کانوں میں مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میری ساری توجہ بس اس بچے پر مرکوز تھی۔
اس کے معصوم پہ چہرے پر، اس کی آنکھوں کی چمک پر، اس کے ننھے ہاتھوں پر، اور نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اس معصوم میں مجھے کہیں نہ کہیں اپنی بیوی شفا کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وفا بچے کو لے کر کمرے سے چلی گئی تھی، اور اس کے جاتے ہی میری بیوی اچانک عجیب انداز میں رونے لگی تھی، جیسے اس کے اندر برسوں کا دکھ ایک ساتھ امڑ آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں میرے سینے سے لگ کر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، بے چینی سے کراہ رہی تھی، اور پھر اس نے اشاروں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور فوراً بولا، شفا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مگر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ وہ اپنے لفظ مجھے نہیں دے سکتی۔ وہ نہ بول سکتی تھی، نہ پڑھی لکھی تھی کہ کچھ لکھ کر مجھے سمجھا پاتی۔ اسی احساس نے شاید اسے اور توڑ دیا تھا۔ مجھے پھر سے سینے سے لگا لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، اسے سمجھاتا رہا کہ وہ خود کو سنبھالے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ کچھ دیر بعد اس کی ہچکیاں تھم گئی، وہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھال کر مجھ سے الگ ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، برتن سمیٹ رہی تھی، جیسے خود کو کام میں الجھا کر اپنے دکھ سے بھاگنا چاہتی ہو۔ پھر وہ برچی خانے میں گئی اور میرے لیے کھانا بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے میرے آگے کھانا لا کر رکھ دیا، جیسے سب کچھ معمول پر ہو۔ کھانے کے وقت فریدہ بیگم نے وفا اور اس کے شوہر کو بھی نیچے بلا لیا، اور ساتھ ہی شیان بھی آ گیا۔ میں نے جیسے اس بچے کو گود میں اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کا کوئی پرانا زخم اچانک ہرا ہو گیا ہو۔ دل بے اختیار بھر آیا اور جانے کیوں میں اسے بار بار چومنے لگا۔ شاید اس میں مجھے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وفا یکدم گھبرا گئی۔ اس نے فوراً بچہ میری گود سے لے لیا اور جلدی سے بولی، یہ رونے لگ جاتا ہے، پھر بہت دیر تک چپ نہیں ہوتا۔ میں نے خاموشی سے بچہ اسے واپس دے دیا تھا، مگر اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سی بے قراری جنم لے چکی تھی، جو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وفا نے اپنا اور اپنے شوہر کا کھانا ٹرے میں سجایا اور اپنے شوہر کو ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے شیان کو اٹھایا اور اوپری منزل کی طرف چلا گیا۔ وفا بھی یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ شیان کسی کو بھی سکون سے کھانا نہیں کھانے دے گا، اس لیے ہم اوپر ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شفا کی نظریں اس پورے منظر پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اچانک ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی تھی، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ فریدہ بیگم نے فوراً اسے جھڑک کر کھانا نکالنے کا حکم دیا تو شفا چونک کر سہم گئی اور جلدی جلدی کھانا نکالنے لگی۔ اس کا یوں سہم جانا مجھے اندر تک چونکا گیا۔ میں نے بے اختیار پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مگر شفا نے حسب عادت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اشارہ بھی کرتی، فریدہ بیگم بول اٹھی، بس جب سے وفا نے بچہ گود لیا یہ اور بھی زیادہ پاگل ہو گئی ہے۔ اپنا بچہ کھونے کا غم اسے اور زیادہ ستانے لگا ہے۔ میں نے تو وفا کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی کسی کا بچہ نہ لے، پہلے بہن کے زخم بڑھ جانے دو، مگر بار بار کون اپنا بچہ دیتا ہے؟ اس میں سے اسے بچہ مل گیا تو اس نے لے لیا۔ میری ساس کی بات میں سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں آ گیا۔ میں نے الماریاں کھولی تاکہ اپنا سامان ترتیب سے رکھ سکوں، مگر شفا کی الماری دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہاں رکھے کپڑے پھٹے پرانے اور بوسیدہ سے تھے، ڈھنگ کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جیسے برسوں سے اس نے اپنے لیے کچھ خریدا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد شفا کمرے میں آ گئی تو میں نے ٹوٹے پھوٹے اشاروں میں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس نے نئے کپڑے کیوں نہیں لیے، جبکہ میں نے پچھلے 2 سالوں میں باقاعدگی سے ہر مہینے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پاکستان بھیجے تھے۔ مگر وہ نظر چڑھا کر خاموش کھڑی رہی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں نے اس لمحے پورے کمرے پر نظر دوڑائی، نہ دیواروں پر نیا رنگ تھا، نہ اے سی لگا ہوا تھا، نہ کسی قسم کی آسائش موجود تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے میں 2 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ فریدہ بیگم کچھ دیر بعد کسی کام سے ہمارے کمرے میں آئی تو میں نے موقع غنیمت جان کر ان سے کہا، اماں، اپنے شفا کے کمرے میں
اے سی کیوں نہیں لگوایا؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اے سی لگوا دے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بڑے اطمینان سے کہنے لگی، ارے شفا کو ایسے کسی ٹھنڈک کی عادت نہیں ہے، میں نے تو اپنے کمرے میں بھی اے سی لگوایا تھا اور اس کے کمرے میں بھی لگوانا چاہا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے کسی چیز کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، میں ہی زبردستی کپڑے بنا دیتی ہوں تو یہ پہن لیتی ہے، ورنہ اسے تو کچھ بھی پسند نہیں، بس یہ مجھ سے کیش میں پیسے لے لیتی اور میں دے دیتی ہوں، باقی یہ جانے اور اس کی مرضی۔ انہوں نے یہ سب ایسے انداز میں کہا جیسے شفا بہت خود مختار ہو، پیسے لے کر اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہو۔ یہ بات مجھے عجیب بھی لگی اور پریشان کن بھی کہ شفا پیسے آخر کرتے کیا ہے؟ اس کا تو کہیں آنا جانا بھی نہیں تھا۔ فریدہ بیگم کے جانے کے بعد میں نے شفا سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ پیسوں کا کیا کرتی ہیں، مگر وہ حسب معمول خاموش رہی، نظریں جھکا لی اور کوئی اشارہ بھی نہ کیا۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگی کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اب یہیں کوئی کاروبار شروع کروں اور ایک چھوٹا سا مکان بھی خرید لوں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے یہیں سیٹل ہو جائیں، مگر فریدہ بیگم نے صاف کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ سب شفا نکلوا لیتی ہے، اس لیے پیسہ بینک میں نہیں بلکہ شفا کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ حیران ہو گیا۔ میں نے فوراً شفا کی طرف دیکھا اور پھر اس سے پوچھا، مگر اس کے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی اب مجھے کاٹنے لگی تھی۔ پھر بھی میں نے اگلے دن اپنی ساس کے ساتھ بینک جانا مناسب سمجھا اور وہ میرے ساتھ چل تو دی تھی، مگر پورے راستے عجیب سے تذبذب کا شکار رہی۔ بار بار کہتی رہی کہ اکاؤنٹ میں کچھ خاص پیسے نہیں ہوں گے، مگر جب بینک میں میرے سامنے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ نکالی گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ 2 سال میں نے جو لاکھوں روپے بھیجے تھے ان میں سے اکاؤنٹ میں صرف چند ہزار روپے ہی موجود تھے۔ میں واپس آ کر بھی اپنی ساس سے کوئی سوال نہ پوچھ سکا، دل میں ہزار خدشے تھے مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی، اور جب کمرے میں آیا تو دیر تک یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لوں گا، کوئی کاروبار شروع کر لوں گا اور یہیں اپنی بیوی کے ساتھ نئی زندگی بسا لوں گا، مگر یہاں تو گزارے کے قابل پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ حالات نے مجھے ایک بار پھر پردیس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس بار جانے سے پہلے میں نے ایک نیا اکاؤنٹ کھلوایا اور فیصلہ کیا کہ اب جو بھی پیسے بھیجوں گا وہ اسی میں جمع ہوں گے۔ روانگی کے وقت میں نے شفا کے ہاتھ تھام کر اسے وعدہ کیا کہ اس بار میں ہمیشہ کے لیے واپس آؤں گا۔ اس کی آنکھوں کی بے چینی، اس کے بہتے آنسو مجھے اندر سے رلا رہے تھے، مگر میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں ٹوٹتی جا رہی ہے۔ وہ جب بھی شیان کو دیکھتی تو اس کی حالت بدل جاتی، وہ بے چین ہو جاتی، تڑپ سی اٹھتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید بچے کی خواہش اسے کھا رہی ہے، اس لیے میں نے بہت احتیاط برتی تھی کہ وہ اس بار حاملہ نہ ہو، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب میں واپس آؤں اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوں تبھی وہ ماں بنے، تاکہ میں خود اس کا خیال رکھ سکوں۔ پچھلی بار کا غم اب تک میرے کندھوں پر تھا۔ میں اپنے بچے کی پیدائش کے وقت اس کے پاس نہیں تھا اور اس کی تدفین تک میں شامل نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وفا کے شوہر نے بس اتنا کہا تھا کہ اسے یاد نہیں کہ بچے کی قبر کہاں ہے، اور یہ بات میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ اگر میں یہاں موجود ہوتا تو میرے بچے کو اس طرح لوارسوں کی طرح دفن نہ کیا جاتا، کہ اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ میں نے واپس پردیس کی فلائٹ لی تھی اور اس بار میں بس تھوڑے ہی پیسے اپنی ساس والے اکاؤنٹ میں ڈالتا اور باقی پیسے اس دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا جو میں نے مستقبل کے لیے بنایا تھا، تاکہ میں کچھ پیسے محفوظ کر سکوں۔ ابھی میری اپنی بیوی سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، وہ بے زبان تھی اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ چکا تھا۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو شاید آسانی ہوتی، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ مجھے ہی اشاروں کی زبان سمجھ لینی چاہیے۔ پھر میں نے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ڈھونڈا جہاں اشاروں والی زبان سکھائی جاتی۔ وہاں جا کر میں نے کافی محنت کی اور پھر 6 مہینے کے اندر پوری اشاروں والی زبان سمجھ لی۔ ان 6 مہینوں میں میرے اکاؤنٹ میں بھی اتنے پیسے جمع کر چکا تھا کہ ایک چھوٹا سا پلاٹ یا پھر گھر خرید لیتا اور ساتھ ہی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے بس جیسے تیسے سال پورا کیا
اور پھر اپنی نوکری چھوڑ کر واپس آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی بری طرح رونے لگی۔ اس بار بھی اسے سرپرائز دینے کے لیے میں بنا بتایا آیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ روتے ہوئے اشاروں میں کچھ کہہ رہی ہیں۔ اس بار میں اس کے اشاروں سے ناشنا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس کے اشارے سمجھ آ رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ اشارے کر رہی تھی میری روح فنا ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے اشاروں کا جو مطلب تھا وہ میں سمجھ کر بھی یقین نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک طرف کھیلتے ہوئے شیان کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتا رہی تھی کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ مجھے لگا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ ایسی بات کہہ رہی ہے، ورنہ اس کی بہن ہمارا بچہ کیوں لے گی؟ ہمارا بچہ تو مردہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے رونے کی آواز پر وفا دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر بچہ اٹھا کر واپس تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ وفا کی اس انداز نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ آخر وہ شیان کو لے کر اتنی پوزیسو کیوں تھی؟ اگر میری بیوی بچے کے لیے تڑپ رہی تھی تو یہ بچہ اس کی گود میں بھی ڈال سکتی تھی، تو دونوں بہنیں مل کر بھی تو اس بچے کو پال سکتی تھی۔ لیکن میں نے نوٹس کیا تھا کہ وفا کبھی بھی شیان کو میری بیوی کے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور اسی بات نے میرے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ اور پھر کچھ شفا کے اشاروں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اس بات کو 2 دن گزرے تھے کہ ایک صبح جب سب لوگ سو رہے تھے تو شیان کھیلتے کھیلتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر لے کر نکل گیا۔ سیدھے ہاسپٹل پہنچا اور لیبارٹری میں جا کر وہ ٹیسٹ کروایا جس سے پتہ چلتا کہ وہ میری اولاد ہے یا نہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں 1 ہفتہ تھا۔ میں بچے کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو خوب شور شرابہ ہو رہا تھا۔ وفا بری طرح سے میری بیوی پر چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جبکہ شفا رو رہی تھی۔ میں نے فوراً وفا کو آواز دی اور کہا کہ شیان کو میں چیز دلانے باہر لے گیا تھا۔ سب لوگ سو رہے تھے، وہ اکیلے کھیل رہا تھا، اس لیے میں کسی کو بتا نہیں سکا۔ میں نے واپسی میں شیان کو کوئی چیز دلائی تھی، اس کے ساتھ ہی میں اس کی ماں کے حوالے کیا تھا۔ وفا نے فوراً بچہ لیا اور غصے میں کہنے لگی، آئندہ مجھے بنا بتایا آپ اسے کہیں نہیں لے کر جائیں گے، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس فریدہ بیگم کہنے لگی، برا مت ماننا، بہت سالوں بعد اس نے بچے کی محبت حاصل کی ہے۔ بڑی مشکل سے اسے بچہ ملا، اسی لیے وہ شیان کو لے کر بہت ہی زیادہ حساس ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں اماں، میں سمجھتا ہوں۔ پھر میں نے شیوا کو سمجھایا تھا کہ اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی اسے بتایا تھا کہ اب ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور پھر اشاروں میں مجھے کہنے لگی کہ شیان ہمارا بچہ اور ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب کی بار میں پوری طرح اس کی بات سمجھ گیا تھا اور مجھے بس رپورٹ کا انتظار تھا۔ بڑی مشکل سے 1 ہفتہ گزرا تو اس 1 ہفتے میں نے علیحدہ پلاٹ خرید لیا تھا اور اس پر تعمیر شروع کروا دی تھی، لیکن اس بارے میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ شفا نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ شیان واقعی میرا اور شفا کا بیٹا تھا، لیکن اس کی سگی بہن نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ کیوں اس نے ہمارے بچے کو گود لیا؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ اس کی اپنی گود سونی تھی؟ لیکن اس کے لیے وہ اپنی ہی بہن کی زندگی کیسے اجاڑ سکتی تھی؟ میں وہ رپورٹ لے کر گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وفا اور اس کا شوہر تیار ہو کر شیان کے ساتھ کہیں جانے والے تھے۔ میں نے ان دونوں کو روکا اور ساتھ ہی فریدہ بیگم کی بھی آواز دی اور شفا کو بھی بلا لیا۔ سب ایک جگہ جمع ہوئے تو میں نے رپورٹ وفا کے منہ پر دے ماری اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا بچہ تم نے چھین لیا اور کہتی ہو کہ کسی اور سے گود لیا ہے۔ میری بے زبان بیوی پر تم نے اتنا ظلم کیا کہ وہ بیچاری کسی کو بتا بھی نہ سکے اور ہر وقت تڑپتی بھی رہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بچہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ پہلے تو وفا نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن جب رپورٹ میں نے اس کے آگے رکھی تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی، پھر رونے لگی اور فریدہ بیگم نے فوراً اسے سنبھالا اور کہنے لگی، کیا غلط کیا اس نے؟ تم یہاں نہیں تھے، ہم نے تمہاری بیوی کا خیال رکھا، بچہ پیدا کروایا۔
وفا نے بچے کو اچھی زندگی دی، یہ گونگی بلا اپنے بچے کا خیال کیسے رکھ سکتی تھی؟ اسے تو کسی سے بات کرنی بھی نہیں آتی، نہ بچے کا رونا سنائی دیتا، یہ کیا خیال کرتی بچے کا؟ اور تم تو پردیس میں بیٹھے تھے، اب تمہیں بہت باپ بننا یاد آ رہا ہے۔ میں بے یقینی سے فریدہ بیگم کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، وہ جو میرے سامنے ہر وقت شفا کا خیال رکھنے کا ناٹک کرتی تھی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیونکہ ان کے لہجے میں زہر تھا۔ میں نے غصے میں پوچھا، آپ کیسی ماں ہیں جس نے ایک بیٹی کی گود بسانے کے لیے دوسری بیٹی کی گود اجاڑنے کی کوشش کی ہے؟ میری بات پر فریدہ بیگم چیخ اٹھی اور کہنے لگی، نہیں ہے یہ میری بیٹی، اسے تمہارے استاد صاحب روڈ پر سے اٹھا کر لائے تھے۔ نہیں معلوم مجھے کس کا خون ہے، لا کر زبردستی سے میری گود میں ڈال دیا کہ گونگی بہری بچی ہے، اس کی پرورش کر لو۔ میں نے کئی بار کہا کہ اسے یتیم خانے میں ڈلوا دو، لیکن وہ نہ مانے۔ کچرا کنڈی پر سے ملنے والی یہاں بچی نے ہماری بیٹی سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، اور پھر ساری زندگی یہی ان کے قریب رہی، اور مرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ گھر اور اپنی جائیداد اس کے نام کی، اور وفا کے حصے میں صرف کچھ ہی چیزیں آئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر نے میرے اور میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، اور کیوں جانے سے پہلے یہ گھر اس کے نام کر دیا، لیکن مجھے یہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ میں تو کبھی اس کی شادی بھی نہ کرتی اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ تم اسے چھوڑ کر پردیس چلے جاؤ گے۔ ہم بچہ چاہتے تھے اور وہ بچہ تمہارے اور اس کے ذریعے ہمیں مل گیا۔ وفا کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ بات ہم دونوں کو معلوم تھی، اس لیے ہم نے شفا کے ذریعے بچہ حاصل کیا۔ مجھے نہیں لگتا یہ جاننے کے بعد کہ یہ تمہارے مرحوم استاد کی بیٹی نہیں ہے تم اسے اپنا رشتہ برقرار رکھو گے، کیونکہ ہم نہیں جانتے یہ کس گندے خاندان کی ہے۔ فریدہ بیگم کے کڑوے لہجے پر میں بس انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے وفا کی گود سے اپنا بچہ چھینا اور اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے گیا اور اشاروں میں کہا کہ سامان باندھو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ میرے اشارے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اسے میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے سامان باندھا اور میں بچی اور شفا کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ وفا چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن اس کا رونا مجھ پر کوئی اثر نہیں رکھتا تھا، جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا تھا۔ میں اس پر رحم کیسے کھا سکتا تھا؟ میں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا اور وہیں شفٹ ہو گیا۔ شیان کو سینے سے لگا کر شفا سارا دن روتی رہی تھی۔ پھر جب وہ سو گیا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور اشاروں میں بتانے لگی کہ فریدہ بیگم اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج اس کے سپرد کر کے وہ دونوں ماں بیٹی سارا دن بس آرام کرتے۔ ماسٹر شفایت نے اس پر بہت زیادہ رحم کیا تھا اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ اور جانے سے پہلے اپنا گھر اسی لیے اس کے نام کیا تھا تاکہ فریدہ بیگم اسے گھر سے نہ نکال سکے، لیکن اس وجہ سے فریدہ بیگم مزید اس کی دشمن بن گئی تھی اور اس کی زندگی مشکل کر دی تھی۔ اگر میں اس کی زندگی میں شامل نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی اس کی شادی نہ کرتی۔ یہ شادی صرف اور صرف ان دونوں ماں بیٹی نے بچے کی خاطر کی تھی تاکہ بچہ حاصل کر سکے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں پردیس چلا جاؤں گا تو بہت آسانی سے بچہ انہیں مل جائے گا۔ کافی عرصے سے وفا یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی یا پھر قدرت کی طرف سے کوئی روک کہ اسے کسی نہ کسی وجہ سے بچہ نہیں مل پاتا تھا، اور اسی لیے 10 سال اس نے بے اولادی میں گزارے اور اس کے بعد اپنی بے زبان بہن سے اس کا بچہ چھین لیا۔ شفا نے بتایا کہ اس کی زندگی بہت مشکل تھی اور اس نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ میرے جانے کے بعد بھی اس نے بہت برے حالات دیکھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ہر وقت گھر کے کام کاج کرتی رہی، اور وفا اور اس کی ماں سارے پیسوں پر عیش کرتے رہے۔ یہ سب جان کر مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ ادخر پر بھی غصہ آیا تھا کہ سائن لینگویج اتنی مشکل تو نہیں تھی کہ میں نے پہلے نہیں سیکھی۔ اگر میں شفا سے شادی کے فوراً بعد یہ لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتا تو شاید اب تک شفا کی زندگی بہت بدل چکی ہوتی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کروایا تھا، ساتھ ہی ایک کاروبار شروع کیا تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ میں اور شفا ایک ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے کہ ایک بے زبان بیوی کے ساتھ تم کیسے گزارا کرتے ہو، لیکن یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا کہ شفا کتنی باتیں کرتی ہے۔ جب سے میں نے سائن لینگویج سیکھی تھی تب سے تو وہ مجھ سے ہر وقت بات کیا کرتی تھی،
اور شیان کے ساتھ بھی وہ لگی رہتی۔ میں نے شیان کو بھی لینگویج سکھائی تھی، اسی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹا بھی ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے۔ 2 سال تیزی سے گزرے۔ ہم نے شیان کا اسکول میں داخلہ کروانا چاہا تو اسکول انتظامیہ نے ہمیں یہ کہہ کر انکار کیا کہ میری بیوی گونگی ہے، اس لیے وہ بچے کا ایڈمیشن نہیں کریں گے۔ یہ بات مجھ پر بہت ہی زیادہ ناگوار گزری تھی۔ میں نے ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول کا انتخاب کیا تھا، لیکن ان کا ذہن بہت ہی چھوٹا نکلا تھا۔ میں نے شفا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بچے کو لے کر سرکاری اسکول پہنچ گیا، اسی اسکول جہاں ماسٹر شفایت مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ میں نے وہی اپنے بچے کا داخلہ کروایا اور اسے بہترین استادوں کے حوالے کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے دور میں بھی ماسٹر شفایت جیسے استاد موجود ہیں جو بچوں کو بہت محبت اور شفقت سے پڑھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔